الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدق الله مولانا العظیم بلغنا رسوله النبی الامین الکریم. آج ساؤنڈ کم رہے گا تو چلے گا جی. سب مل کر درود پاک کا نظر حضرت عمر ایمان لائے. آپ نے کھلم کھلا نماز پڑھنے کی درخواست کی. ایک طرف حضرت عمر ہیں، ایک طرف حضرت حمزہ ہیں، بیچ میں ہمارے آقا ہیں. صحابہ کی جماعت ساتھ میں جو اس وقت 50 سے کم تھے مسجد حرم میں گئے اور نماز ادا کی. مشرکین مکہ اب تک حضور کا تلاوت کرنا، پڑھنا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا کوئی بڑے خطرے کی بات نہیں سمجھتے تھے، لیکن اب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ اسلام تو ہمارے لیے بڑے خطرے کی صورت میں نمودار ہو رہا ہے. اب انہوں نے ظلم ستم کا بازار گرم کرنا شروع کیا. بنو ہاشم کے بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کے ڈر سے رسول اللہ کو قتل تو نہیں کر سکتے. پہلے پہل ان لوگوں نے یہ کوشش شروع کیا کہ حضور کے بارے میں طرح طرح کے جھوٹے الزامات پھیلانا شروع کیے. کوئی کہتا معاذ اللہ حضور جادوگر ہو گئے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. کوئی کہتا کہ آپ کاہن ہو گئے ہیں، معاذ اللہ. کوئی کہتا ہے کہ آپ کے استاد جنات ہیں جن سے آپ شاعری سیکھ رہے ہیں اور آپ شاعری کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ہم نے اپنے حبیب کو شعر کہنا نہیں سکھایا، نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے. یہاں سے ایک بات تھوڑا صاف کر دینا ضروری. آیت پڑھتا ہوں، بھائی لوگ دلیل پکڑتے ہیں آیتوں سے تھوڑا، ہے نا. ایک کمیونٹی آج مسلمان کہلانے والوں میں ایسی ہے جو حضور کے ذات میں کوئی نہ کوئی کمی ڈھونڈتی ہے. کچھ نہیں مل پاتا تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ علم پاک کے اوپر بہت حملہ کرتے ہیں. کل ایک حملے کا جواب میں نے آپ کو بتایا تھا. آج ایک اور سنیے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو شعر نہیں آتے تھے. تم تو کہتے ہو کہ ہر علم حضور کو آتا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ حضور کو شعر نہیں آتے تھے. تو اس میں شعر سکھانے کی بات اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے ما علمناه الشعر وما ينبغي له. ہم نے حبیب کو قرآن تو سکھایا، الرحمن علم القرآن تو فرمایا، ہم نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی. شعر اللہ نے نہیں سکھایا. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے شعر نہیں سکھایا. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ حبیب کو شعر نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہے کہ میرے محبوب کو شعر کہنا نہیں آتا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں سکھایا شعر کہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کے بارے میں صراحت کے ساتھ اعلان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے. جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ کچھ پہلے ہی سے سکھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بات آئی شعر کی تو شعر چونکہ عربیت میں جیسے دوسرے عرب سے شاعری میں مہارت رکھتے تھے، حضور بھی مہارت رکھتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر نہیں سکھایا. اور یہ جو بات کہی گئی ہے ما علمناه الشعر والی بات، ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا.
یہ کافروں کے اس قول کے جواب میں کہی گئی ہے جس میں کافر کہتے تھے کہ حضور شاعر ہو گئے ہیں اور شعر پڑھتے ہیں، یعنی وہ قرآن کو شعر کہتے تھے، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن شاعری نہیں ہے۔ کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ سرکار کے اشعار میں آپ کو سناؤں ہے نا، جب آپ جنگ میں جاتے تھے تو رجز پڑھتے تھے، رجز مطلب سمجھتے ہیں؟ ہندوستان میں ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے نا، تو سرکار بھی پڑھتے تھے النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ سرکار کا شعر ہے، فرماتے تھے میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا بھی ہوں۔ یہ آپ رجز پڑھتے تھے، اور بھی اشعار آپ کی طرف سے منسوب ہیں۔ بخاری میں کئی شعر رسول اللہ کے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بخاری کے رٹ لگانے والے کہتے ہیں حضور کو شعر نہیں آتے۔ سرکار کو شعر آتے تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سرکار کے لیے مرثیہ پڑھا ہے نا، سرکار کی وفات پہ جو آپ نے پڑھا ہے نا، آسمان کا دل پھٹتا ہے اس قصیدے کو پڑھ کر۔ ابو طالب نے سرکار کے شان میں شعر پڑھا ہے، خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشعار کہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کا وہ شغل نہیں تھا، جیسے عام عرب کچھ شعر کہہ لیتے تھے تو وہ اپنے آپ کو فخریہ عکاظ کے میلے میں پیش کرتے تھے، ہمارے آقا یہ کام نہیں کرتے تھے۔ ہمارے آقا پیش کرنے کی بات آتی تھی تو کیا پیش کرتے تھے وہ بھی بتاتا ہوں۔ عکاظ میلے میں جس قبیلے کے شاعر کا شعر سب سے عمدہ ہوتا اس کو لکھ کر کعبے کی دیواروں میں لٹکا دیا جاتا۔ وہ فخر ظاہر کرتے کہ ہمارا قبیلہ اب کی مرتبہ 1 نمبر پہ آیا ہے، جیسے ہمارے یہاں تمغہ ملتا ہے، شیلڈ تمغہ ملتا ہے، ہاں تو اس کو سجا کے رکھتے ہیں اوپر۔ کفار مکہ میں ایسا دستور تھا کہ ان کا شاعر بہت اچھا شعر کہہ گیا تو ان کے شعروں کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے، لکھتے تھے۔ تو رسول اللہ نے بھی اپنے کچھ چیزیں لکھ کے لٹکا دی، سورہ اخلاص لکھ کے لٹکایا، معوذتین کو لکھ کے لٹکایا، سمجھ گئے، سورہ قریش کو لکھ کے لٹکایا، سورہ فیل کو لکھ کے لٹکایا۔ جب ان سورتوں کو سرکار نے لکھ کے کعبہ شریف میں لٹکا دیا نا تو وہ حیران ہو گئے، جو آتا وہ پڑھتا۔ اب تک تو یہ کوشش تھی کہ حضور کی آواز کوئی سنے نا، اب تو حضور نے لکھ کے وہیں پہ لٹکا دیا، اور عرب کا دستور تھا کہ اس کا جواب نہ پاؤ تو اس کو ہٹاؤ۔ قرآن پاک نے چیلنج کر دیا، تم اگر کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، تم اگر کسی شک میں مبتلا ہو تو آخر تم بھی تو انسان ہو، تم بھی عرب ہو، تمہاری زبان بھی وہی ہے، تمہاری زبان بھی وہی ہے جس میں تم شعر کہتے ہو، بات کرتے ہو، وہی زبان ہے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، تو تم بھی اپنے اشعار لاؤ اس کے مقابلے میں۔ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے حبیب پر نازل کی ہے تو تم بھی اس میں سے ایک سورت لکھ کے لے آؤ اگر سچے ہو اپنے دعوے میں۔ سرکار نے لکھ کے لگا دیا، کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں لا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم شروع کیا، کوئی جادوگر کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی کاہن کہتا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے حبیب اب تو آپ کھلم کھلا اعلان کر دو جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر۔ اب تو آپ کھلم کھلا کہنے لگے، اپنی بات کھلم کھلا اعلانیہ کہنے لگے، کعبے میں نماز پڑھنے لگ گئے۔ کافروں نے جب دیکھا کہ زبانی بات نہیں بننے والی تو سب سے پہلے آپ کو ستانا شروع کیا۔ ایک کافر کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ ناٹا قسم کا شیطان تھا، یہ ناٹا شیطان بہت فسادی تھا مکہ مکرمہ میں۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں. یہ پیچھے سے آیا اور آپ کی چادر کو گلے میں پھندا لگا کر اس کو لپیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ چہرہ مبارک کا رنگ سرخ ہو گیا. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے اور عقبہ کو زور کا ایک دھکا مارا. عقبہ پیٹ کے بل گرا اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک سے انہوں نے چادر کا پھندا کھولا. آقا نے نماز پھر بھی مکمل کی. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے کفر کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا ابو بکر ہے. آج اس ابو بکر کے بارے میں لوگ باتیں بناتے ہیں. اس نے اسلام کے لیے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا اور ابھی اسلام کے لیے لڑنے کی اجازت نازل نہیں ہوئی تھی. اس کے باوجود صدیق اکبر نے دھکا مارا کب نبی معید کو اور وہ گرا. رسول اللہ ناراض نہیں ہوئے جبکہ ابھی اللہ کی جانب سے اجازت نہیں آئی تھی، لیکن رسول اللہ ناراض نہیں ہوئے. 3 سال کا دور تو خفیہ دعوت کا دور تھا. اس کے بعد جب حضرت عمر ایمان لائے، حضرت عمر بھی ایمان لانے کے بعد اعلانیہ دعوت کا دور تھا تو ظلم ستم کا بھی دور شروع ہوا. یہ انتہائی خطرناک دور مسلمانوں کے لیے شروع ہوا. رسول اللہ کو ستاتے ہیں. سب سے پہلے جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ غریب لوگ تھے. غلاموں کا طبقہ پہلے ایمان لایا، غریب لوگ ایمان لائے. اور ان کے ایمان لانے کے بھی واقعات میں بڑی دقت ہے. حضرت بلال دن بھر امیہ بن خلف کے غلام تھے. حضرت بلال امیہ دن بھر آپ کو کام میں لگائے رہتا تھا اور رات بھر کے لیے کام دے کے سو جاتا تھا. حضرت بلال کو رات بھر چکی میں، ہاتھ والی پتھر کی چکی میں دانے پیسنے کو دے دیتا کہ رات بھر پیسو. اتنا دانہ دے دیتا تھا کہ یہ صبح تک پیسنا پڑے. حضرت بلال سوتے تھے اور پیستے تھے، چکی چلاتے تھے. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف سے گزر ہوا، آواز سن لیا، رک گئے. کون رو رہا ہے؟ بلال نے عرض کیا میں ہوں. آقا تشریف لے گئے. فرمایا کہ تم بیٹھو، تھوڑی دیر آرام کر لو، میں تمہاری جگہ پہ چلا. رسول اللہ نے چکی چلانا شروع کیا. بلال آرام فرماتے رہے، آرام کرتے رہے. جب صبح کا سپیدہ نمودار ہونے کو ہوا تو رسول اللہ نے بلال کو جگایا اور فرمایا اب تمہارا دانہ بھی پس گیا ہے اور صبح بھی ہونے کو ہے، میں نکل جاتا ہوں. بلال نے کہا میرے محسن آپ اپنا نام نہیں بتائیں گے؟ آپ کون ہے جو رات بھر میرے لیے کام کرتے رہے اور مجھے آرام دیتے رہے؟ آپ کون ہے؟ اپنا نام نہیں بتائیں گے؟ آقا نے ارشاد فرمایا تم نے محمد کا نام نہیں سنا؟ میں وہ ہوں جس کو اللہ نے غلاموں کے ساتھ آزاد لوگوں کی مساوات کا حکم دیا ہے. مطلب سمجھتے ہیں غلام اور آزاد سب برابر ہیں. انسان برابر ہیں. کوئی مالک نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی آقا نہیں. انسانوں کو برابری کا درس دینے کے لیے مجھے مبعوث کیا ہے. بلال فوراً ایمان لاتے ہیں اور پھر غلاموں کی برادری میں دعوت بلال کے ذریعہ پہنچتی ہے. کیونکہ غلاموں کو سننے کے لیے، حضور کی دعوت میں آنے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے موقع نہیں ملتا تھا نا. تو حضرت بلال غلام سے غلاموں میں مل کے ایک دوسرے تک بات پہنچاتے اس طرح سے 9 غلام باندھ دیا، ایمان لائے. ان 9 میں سے 2 کو تو ظالم کافروں نے مار ڈالا، شہید کر دیا. 7 کو حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد. حضرت بلال بھی انہی میں سے، خباب بن ارد تمیمی، صہیب رومی، یہ وہ حضرات ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے آزاد کر دیا. یہ ظالم جب ایمان لاتا کوئی، اسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ ایمان لا لیا. عمار بن یاسر کا ذکر آپ سنے ہوں گے. حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کا ذکر سنے ہوں گے. ان کی والدہ حضرت سمیہ کا نام جانتے ہوں گے. حضرت سمیہ کے ناک کے نیچے ایسی برسی ماری گئی کیا فوراً وقت ہی شہید ہو گئی. اور یہ کام ایک طرف حضرت عمار کو باندھا، ایک طرف حضرت یاسر کو باندھا. باپ بیٹے کو ایک طرف دونوں طرف باندھ کے رکھا کھمبوں کے ساتھ.
اور ان کے سامنے ہی ان کی ماں کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا، اور اوپر سے کہتے جاتے تھے کہ عمار اب بھی وقت ہے، کہہ دے محمد جھوٹا ہے۔ عمار کی زبان سے الفاظ نکلے، ایک مانی اگر میری لاکھ مائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے اوپر لاکھ ماؤں کو قربان کر دیتا، نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کبھی نہیں کرتا۔ یہ حضرت بلال کے ایمان کا معاملہ، حضرت عمار کے ایمان کا معاملہ ہے۔ صہیب رومی گورے چٹے غلام تھے، رومی تھے، گورے تھے، ان کو انگارے سلگا کر، کوئلے کے انگارے سلگا کر انگاروں پہ کپڑے اتار کر پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا، سینے کے اوپر گرم پتھر رکھا جاتا، اور اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ اب بھی مان لے محمد غلط پیغام لائے ہیں، ہمارا پرانا دین حق ہے، لیکن آپ فرماتے نہیں جو محمد لے کے آئے ہیں وہی حق ہے۔ لیکن آپ کو اتنی دیر تک لٹا کے رکھا گیا کہ آپ کی پیٹھ سے چربی پگھل پگھل کے پورے انگارے بن گئے، آپ کی پیٹھ میں سے پسینہ اور چربی نکل کر کے پورے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیا۔ بعد میں ان کے ان زخموں کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اس زمانے میں تم نے کیسے برداشت کیا تھا، کیا تمہارے پیٹ میں اب بھی کوئی نشان ہے؟ حضرت عمر کے خلافت کے دور میں حضرت صہیب نے اپنی پیٹھ کھول کر کے دکھائی، حضرت عمر رو پڑے۔ عمر جیسا سخت دل انسان جن کو بولتے ہیں لوگ، بہت مضبوط دل کے مالک تھے، وہ رو پڑے ان کے زخموں کا نشان 20 سال کے بعد دیکھ کر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا سختی کی ہو، گرم ریتوں پر لٹا دیتے، اوپر سے سینے پہ بھاری پتھر ڈال دیتے، اور کہتے کہ اب بھی چھوڑ دے۔ حضرت بلال کے ساتھ کئی دن یہ معاملہ ہوا، آپ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ پکڑا دیا جاتا، اور پیچھے پیچھے امیہ چل رہا ہوتا، اور لڑکوں کو کہتا اس کو مارتے بھی جاؤ گھسیٹتے بھی جاؤ۔ پورے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو مارا پیٹا جاتا، گھمایا جاتا، مگر حضرت بلال ہر بات کے، ہر مار کے، ہر چوٹ کے جواب میں احد احد آواز لگاتے، اللہ ایک ہے، احد ہے، اللہ ایک ہے، یہ آواز لگاتے ہیں، یہ ظلم و ستم سہتے تھے۔ اور پھر جب موقع ملتا دار ارقم میں حاضر ہوتے اور اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی باتیں عرض کرتے۔ خباب بن حارث تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی غلام تھے، صفوان بن امیہ بہت سخت سزائیں دیتا تھا، آپ کو گرم ریت پر لٹا کر آپ کے سینے کے اوپر اتنا وزنی پتھر رکھ دیا گیا کہ آپ کی آنکھوں کے ڈھیلے تک باہر آنے کو ہو گئے، آپ کی سانس رک گئی، بے ہوش ہو گئے۔ پھر پتھر کو دھکیلا، اور دھکیلنے کے بعد دیکھا کہ ابھی بھی زندہ ہے کہ نہیں، دیکھا ابھی بھی زندہ ہے، دھکا دے کے اس حالت میں بھی چلنے پر مجبور کیا۔ جب آپ چل رہے تھے تو ایسے چل نہیں پا رہے تھے تو آپ کے گردن میں رسی کا پھندا ڈال کر گلے میں گھسیٹتے ہوئے چلایا، سینے کے بل مکے کے سنگریزوں پہ آپ کو گھسیٹتے ہوئے چلا رہا تھا۔ وہاں پہ اتفاقاً ایک گبریلا نظر آیا، گبریلا سمجھتے ہیں، گوبر کھانے والا ایک کیڑا ہوتا ہے کالا، گبریلا کیڑا نظر آیا۔ صفوان بن امیہ نے کہا کیوں؟ خباب پہچانتے ہو کہیں تمہارا خدا یہی تو نہیں؟ معاذ اللہ، اتنی تجلیل آمیز باتیں۔ حضرت خباب بن حارث تمیمی نے کہا اللہ کے بندے، میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ ہے۔ مسلمانوں کو اس وقت تک جدال کی اجازت تو تھی نہیں، بس برداشت۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا اس کو کھلم کھلا کہیے، لیکن مشرکین سے منہ پھیرے رہے، ان سے منہ نہیں لگیے، بحث نہیں کیجیے، لیکن وہ منہ لگنے کو ہوتے تھے، بار بار بحث کرنے کو ہوتے تھے۔ جہاں کہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو جمع دیکھتے وہاں پہنچتے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے، پیچھے پیچھے ابو لہب پہنچتا۔ نضر بن حارث بنو کنانہ کا ایک شاعر تھا، یہ انتہائی خبیث قسم کا انسان تھا،
یہ صرف حضور کے قرآن پاک کا جواب دینے کی نیت سے ہندوستان آیا. ہندوستان میں لمبی لمبی کہانیاں اس زمانے میں بھی تھیں. یہاں کی لمبی لمبی کہانیوں کی کتاب خرید کے لے گیا کہ میں یہاں سے لے جاؤں گا, وہاں پڑھوں گا. وہاں لوگوں کو جمع کر کے کہا دیکھو محمد تم کو بتاتے ہیں پرانے زمانے کی باتیں, میں ان سے زیادہ باتیں لے کے آیا ہوں, میں تم کو لمبی لمبی کہانیاں بتاؤں گا. مگر بتائے گا کیسے؟ نہ وہاں والوں کو سنسکرت آتی, نہ یہاں والوں کو عربی آتی. اس نے اپنا مال خرچ کر کے مترجم خریدا. اس زمانے میں بادشاہوں کے پاس مترجم ہوا کرتے ہیں. مترجم سمجھتے ہیں, ٹرانسلیٹر. ہندوستان سے آدمی خرید کے لے گیا کہ جو عربی بھی سمجھتا ہو اور سنسکرت بھی جانتا ہو. یہاں کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے سناؤ, مگر کون سنتا ہے؟ جو جلال و جمال قرآن پاک میں ہے وہ بے شک کہاں سے آتے ہیں؟ لوگ حضور کا کلام مبارک تو سنتے تھے, اس کا کوئی نہیں سنتا تھا. وہ بھی اور ابو لہب بھی, یہ دونوں اس معاملے میں برابر رہتے تھے. جہاں کہیں رسول اللہ قرآن پاک پڑھنے لگتے تھے وہاں یہ جا کے کہتے تھے لوگوں یہ محمد پاگل ہو گئے, یہ محمد دیوانے ہو گئے, ان کی باتیں نہ سنو. مگر کسی کے منع کرنے سے کیا ہوتا؟ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. انہوں نے داؤں کھیلا تو ہم نے ان کا داؤں پلٹ دیا. داؤں کیسا کھیلا؟ جو لوگ آتے تھے مکے میں وہ رسول اللہ کا کلام سن کے متاثر ہوتے تھے, یا تو ایمان لاتے تھے یا نرم گوشہ ان کے دل میں آتا تھا. اللہ کا کلام سن کر کے وہ سمجھنے والے لوگ تھے, وہ سنتے اور سمجھتے, اپنے کفر کے بارے میں غور کرتے, اسلام کے بارے میں غور کرنے لگ جاتے, آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے. تو ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ کوئی سنے ہی نہ, محمد کو تو منع کرنے پہ مانیں گے نہیں. ان لوگوں نے ایک طریقہ کھوجا. اس زمانے میں مکے میں داخل ہونے کے لیے چاروں طرف سے 8 دروازے تھے, 8 راستے تھے. 8 راستوں پہ ان لوگوں نے نقیب مقرر کیا. سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارے جلسوں میں نقیب اہل سنت ہوتا ہے. یہ نقیب پہلے مکہ کے کافروں نے مقرر کیا. آج ہم لوگ اپنے جلسوں میں نقیب بلاتے, 50,000 روپیہ نذرانہ دے کر, 30,000 روپیہ نذرانہ. نقیب اہل سنت نقیب مقرر کیا. جس کا کام کیا تھا ان لوگوں کا؟ یہ ہر دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے. باہر سے جب کوئی قافلہ یا تجارتی قافلہ یا مال لے کے یا سفر کر کے یا رشتہ داری میں یا کسی طرح سے کوئی آتا, ان کو پکڑتا. پہلے یہ لوگ پکڑ کے بولتے سنو مکہ جا رہے ہو؟ ہاں مکہ جا رہے ہیں. سنو مکہ میں جا تو رہے ہو, محمد سے بات مت کرنا, محمد کا کلام مت سننا, کیونکہ جو ان کا کلام سن لیتا ہے نا ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس نیت سے کہتے تھے کہ لوگوں کو حضور سے اور قرآن سے دور رکھیں گے. مگر یہ ہوتا الٹا تھا. جو کبھی حضور کے بارے میں سنا ہی نہیں اور اس کے سامنے آواز پڑتی کہ محمد کی بات مت سننا, اس کے دل میں طلب جاگ جاتی تھی کہ یار بات کیا ہے, محمد ہے کون, یہ کون ہے, وہ کہتے کیا ہے, ان کی بات سننا چاہیے. یہ تو منع کرتے تھے مگر ان کے دل میں طلب جاگ جاتی تھی. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. اس کو اللہ فرما رہا ہے. انہوں نے داؤں چلی, ہم نے ان کا داؤں پلٹ دیا. اب وہ مکے میں آ کے ڈھونڈنے لگتے کہ محمد کہاں ملے, ڈھونڈتے, اور جہاں کہیں لوگوں کو پتہ چلتا کہ حضور کو ڈھونڈنے والے کوئی ہے تو ان کو پکڑ پکڑ کے یا تو دار ارقم میں لے جاتے یا حضور جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وہاں لے جاتے اور پھر حضور کی گفتگو سناتے. لوگ پوچھتے آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ فرماتے میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی سوا کوئی عبادت نہیں, میں اللہ کا بندہ, اس کا رسول ہوں, میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا, میں وہی پیغام لے کے آیا ہوں جو آدم, موسیٰ, عیسیٰ, نوح, ابراہیم لے کر کے آئے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں کرتے اور ان کو پرانے ادیات کے بارے میں بتاتے, اپنے دین کے بارے میں بتاتے, اپنی شریعت کے بارے میں بتاتے. کافی لوگ متاثر ہوتے, کچھ لوگ ایمان لاتے. تو اب ہم لوگوں نے داؤں تو یہ چلا تھا کہ رسول اللہ کی بات سننے سے لوگوں کو روک دے,
रसूल अल्लाह से मिलने से लोगों को रोक दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका दाव पलट दिया। वो जितनों को रोकते थे उतने लोगों के दिलों में ख्वाहिश जाग जाती थी कि आखिर बात क्या है, ये मोहम्मद कौन है, इनसे बात करने को मना क्यों कर रहे हैं। अब मक्का आ ही गए हैं तो जरा मिल ही लेते, और हुजूर से मिलते गर्दिदा हो जाते। ये जिस इस्लाम को मक्के में रोकने की कोशिश कर रहे थे, खुद ही अपनी कोशिशों से इसी इस्लाम की दावत को मक्के से बाहर खुद ही पहुंचा रहे हैं। नक़ीब मुकर्रर कर रखा था इन्होंने इस्लाम को रोकने के लिए, इस्लाम की दावत को रोकने के लिए। आज हम लोग नक़ीब मुकर्रर करते हैं इसके लिए, मालूम है, खतीब को रोकने के लिए। लंबा आप टाइम ले लो, मुकर्रर आखिर में आएगा। जब लोगों के सोने का टाइम होगा तब हमारे मुकर्रर के जागने का टाइम होगा। वो आधी रात सोने के बाद 2:30 बजे रात को जलसे में आएंगे, जब लोग एकदम नींद में खुमार में होंगे, बस 2-4 नारे लगे हो गए, खतीब साहब की तकरीर बाहर आ। अब इनके जवाब में रसूलुल्लाह ने भी नक़ीब मुकर्रर किया। उन्होंने नक़ीब मुकर्रर किया इस्लाम की दावत को रोकने के लिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि ये बात भेजी गई थी, एक मरतबा ये सब जमा हुए कुरैश के बड़े बड़े सरदार काबा शरीफ में, और जमा होने के बाद इन्होंने मीटिंग किया। उतबा बिन रबीआ को रसूलुल्लाह के पास पैगाम लेकर के भेजा कि जाओ और उनसे बात करो। उनको खतरा लगा कि हमारा दीन तो पस्त पड़ता चला जा रहा है और मोहम्मद का दीन गालिब आता चला जा रहा है, हमारे खुद के घर के बच्चे ईमान लाते चले जा रहे हैं, हमारी औरतें कुरान को सुनकर के दीवानी होती जा रही है, जो भी कुरान को सुन लेता है वो उन्हीं की बातें करने लग जाता है। इन लोगों ने क्या किया कि सब जमा होकर के एक प्लान किए, और प्लान करके उतबा बिन रबीआ को हुजूर की बारगाह में पहुंचाया कि जाके कहो कि अगर वो मक्का की सरदारी चाहते हैं तो हम सब मिलकर उनको अपना सरदार तस्लीम कर लेते हैं, अगर वो किसी बड़े घराने में निकाह करना चाहते हैं तो हम वो करवा देते हैं, अगर वो माल और दौलत देना हासिल करना चाहते हैं तो हम सब मिलकर उनके लिए माल और दौलत इकट्ठा कर देते हैं, वो जो चाहते हैं वो दे देंगे, बस मोहम्मद अपनी दावत बंद कर दें। उतबा बिन रबीआ आया, तन्हाई में हुजूर को रिश्तेदारी का वास्ता दिया, हुजूर से मिला, रिश्तेदारी का वास्ता देकर के ये तमाम मीठी मीठी बातें हुजूर के सामने पेश किया। इस्लाम को रोकने की साजिश में हर ज़माने में ये बातें पेश होती रही है। कहीं तो दौलत की लालच देंगे, कहीं औरत की लालच देंगे, ये हर ज़माने में होता रहा है, ये मक्के ही से शुरू हुआ। वो तमाम लालचें जो उन लोगों ने दी थी उतबा ने रसूलुल्लाह की बारगाह में कह सुनाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सारी गुफ्तगू उन लोगों की सुन लेने के बाद आपने इरशाद फरमाया, मैं वो करूंगा जो मुझे मेरे रब ने सुभान अल्लाह। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी मीठी बात सुनाई। फरमाया, क्या होगा जब मेरा दीन पूरे अरब पर गालिब आ जाएगा, पूरे अरब के लोग मेरे दीन में दाखिल हो जाएंगे, तो उस वक्त अगर कुरैश ही ईमान ना लाए तो कितनी बदनामी की बात होगी। तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे दीन को या तुम लोगों को या तुम्हारे कबीले खानदान को बदनाम कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारा नाम रोशन कर रहा हूं, और अगर तुम आज ईमान ला लिए और मेरा दीन पूरे अरब में गालिब आया तो उस वक्त तुम्हारी इज्जत तो शान ही कुछ और होगी। ये बातें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा को सुनाई। उतबा गया और अपने चौधरियों के पास बैठ करके यही बातें कह दी। लोगों ने कहा बात तो प्यारी करते हैं लेकिन दीन हक नहीं है, हम कैसे कबूल करें। अबू जहल हमेशा हुजूर की मुखालिफत में पेश रहता था। उसके पास एक मंतिक हमेशा ये लॉजिक रहती थी, हाजियों की मेहमान नवाजी का काम बनो हाशिम के घर में है। उस जमाने में भी हज होता था, हाजी लोग आते थे दुनिया के इलाकों से। हाजियों की मेहमान नवाजी का काम बनो हाशिम के घर में है, रफादा का काम बनो हाशिम के घर में है। यानी जो दारुल नदवा में, दारुल नदवा समझते हैं, हमारे यहाँ जो पंचायत घर होता है इस टाइप का, वहाँ पे दारुल नदवा था।
दारुल नदवा के रफादा का काम भी बनु हाशिम के घर में है। अब एक नबी भी आया तो वो भी बनु हाशिम है। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। ये बेवकूफ कुफ्र में इज्जत तलाश कर रहा है, इसीलिए हुजूर ने इसको अबू जहल का नाम दिया, जबकि मक्का के लोग इसको अबुल हकम बिन हशाम कहते थे। इसके बाप ने इसका नाम अबुल हकम बिन हशाम रखा था, हुजूर ने इसको अबू जहल कहा, तो आज पूरी दुनिया अबू जहल के ही नाम से, यहाँ तक के जो गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन तारीख लिख रहे हैं वो भी अबू जहल ही लिख रहे हैं, वो भी अबुल हकम नहीं लिखते, वो भी अबू जहल ही लिखते। ये पेश रहता था, बहुत कोशिशें की गई। अब तो और जुल्म सितम, जो गरीब मुसलमान थे, जो मुफ्लिस लोग थे, एक और फलान किया इन लोगों ने, हुजूर के पास पैगाम पहुंचाया कि हाँ हम आपकी बातें बैठकर सुनेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास गुलाम लोग, नंगे बदन लोग न रहे, आप इनको अपने पास से हटा दें कि हम भी चौधरी लोग हैं, हम दौलतमंद लोग हैं, हम फलाने हैं, हम ढकाने हैं, हम साहेब लोग हैं, हम इन गुलामों के साथ, गरीबों मुफ्लिसों के साथ, है ना, भूखे नंगे लोगों के साथ कैसे बैठ जाए। इस तरह से कह के हुजूर के बारगाह में पैगाम पहुंचाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्ल इसके कि कुछ जवाब इरशाद फरमाते, जिब्रील अमीन आए आयत लेकर के, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को फौरन आयत देकर के हुक्म फरमाया, ला तादु आइनाक, मेरे हबीब इन गरीबों मुफलिसों मोहताजों से अपनी नजरें मत फेरना। दिल से याद करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत आई पढ़ के सुना दिया कि मुझे मेरे रब का हुक्म यह है कि मैं बिलाल को नहीं हटाऊंगा, मैं खब्बाब बिन अरीफ को नहीं हटाऊंगा, मैं शुएब रूमी को नहीं हटाऊंगा, मैं इन गरीबों को अपने दरबार से दफा नहीं करूंगा। तुम्हें मेरी बात सुनना है, इन्हीं के बीच में बैठ के सुनना, क्योंकि इस्लाम असल में मसावात ही का पैगाम लेकर के आया है। आज तो इंसाफ का ही तो पैगाम लेकर के आया है। अब अगर बड़े लोगों की बात सुन के गरीबों को दफा कर दिया जाए फिर कौन सी मसावात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, तुमको हमारी बात सुननी है, इन्हीं के बीच में बैठ के सुनना है। ये बहुत कोशिश की रसूलुल्लाह को रोकने की, फिर उसके बाद तरह तरह की बातें करके आखिर में एक बहुत मशहूर वाक़या हुआ। इन लोगों ने एक तमन्ना की। तमन्ना क्या थी? यमन का एक अमीर उस जमाने में दो ही बादशाह उस इलाके में होते थे, एक रोम का कैसर और तीसरा फारस का किसरा। इन दोनों बादशाहों के बीच में अरब का पूरा इलाका बटा हुआ रहता था। कभी ये गालिब आता, कभी वो गालिब आता, ये अपनी तरफ से फलाने को अमीर मुकर्रर करता, वो अपनी तरफ से फलाने को अमीर मुकर्रर करता। तो यमन का अमीर हबीब नाम से था, अजमी था, मगर अरब वाले इलाके में अमीर बन के आया तो अरब बन गया वो। ऐसे लोगों को अरब मुस्तारिबा बोलते हैं। अरब बायदा, अरब आरिबा, अरब मुस्तारिबा, अरब की 3 किस्में, वो फिर कभी किसी मौके पे बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये अरब मुस्तारिबा में से था हबीब अजमी, उसको अजमी बोलते थे। वो आया क्योंकि यमन से मक्के वालों की बहुत सारी तिजारत वाबस्ता थी, और यमन के लोग आते थे तो काबे में तमाम बुतों को अच्छे अच्छे चढ़ावे भी चढ़ाते थे, इनकी अच्छी आमदनी उनके जरिया होती थी। और फिर वो अमीर था, आया, इन लोगों ने जमा होकर के हबीब के पास रसूलुल्लाह की शिकायत की कि हमारे बीच का एक जवान है, वो एक अजीब तरह का कलाम पढ़ता है, और जो उनका कलाम सुन लेता है ना, उसके दिल पे असर कर जाता है। हम चाहते हैं कि अव्वल तो आप उसकी गुफ्तगू ना सुने, और दूसरा चूंकि आप बनु हाशिम के ऊपर भी एहसान करते हैं, सबके ऊपर तोहफे तहाइफ लाते हैं सबके लिए, तो आप उनको मना करते शायद वो मान जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा, और पहुंचने के बाद हुजूर से पूछा कि आप किस बात की दावत देते हैं। रसूलुल्लाह ने अपनी दावत पेश फरमाई। उसने कहा कि आप तो नबुव्वत और रिसालत की दावत देते हैं, और जो भी नबी या रसूल बन करके आया है अल्लाह की जानिब से उनके पास निशानियां होती हैं। आपकी निशानी क्या है?
लोग मोजज़ात लेकर के आए थे, हमारे आका तो सरापा मोजज़ा बेशक बन बेशक गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उसने कहा आपकी निशानी क्या है? हुजूर ने फरमाया जो तुम कहो। है? तुम बादशाह के पास मांगने आए हो, हमको क्या दे सकते हो? मैं तो सब कुछ दे सकता, तुम ले क्या सकते हो वो बताओ। बेशक अभी भी अजमी को सरकार ने फरमाया जो तुम कहो। उसने कहा ठीक है, आज 14वीं का चांद है, रात होने दीजिए, अगर आप चांद पे इशारा करें और चांद आपका हुक्म मान ले, सुभान अल्लाह बेशक मैं आपको तस्लीम कर दूंगा। अब ये बात गया और मक्का के चौधरियों को बताया कि ऐसी बात हो गई है कि अब मोहम्मद अगर झूठे हैं तो सच साबित नहीं हो सकते, और अगर सच्चे हैं तो तुमको कबूल करना पड़ेगा। ये बात पहली बात क्या हुई? बताया कि आज रात को मोहम्मद चांद की तरफ इशारा करेंगे, अगर चांद का इशारा कबूल करता है ये जाहिर हो जाएगा कि वो सच्चे नबी हैं, और अगर चांद उनका इशारा कबूल नहीं करता तो ये बात जाहिर हो जाएगी कि वो कुछ और चाहते हैं, हम उनको नबी तस्लीम नहीं करेंगे। अब चूंकि मक्के वाले जानते थे कि मोहम्मद जो कहेंगे वो हो जाएगा, बेशक बेशक सुभान अल्लाह कुछ तो मलूल हुए, लेकिन इसके सामने मुंहजोरी भी नहीं कर सकते थे। मोहसिन था ना वो, बड़े लोगों की गलत बातें भी तस्लीम कर लेनी पड़ती है कई जगह। मोहसिन है वो, मजबूरन बोले ठीक है, अब रात को होने दीजिए, देखना रात में होता है कि नहीं होता। अब वो कुबैस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के लोगों को आवाज दिया गया, या आला गालिब, या लल कुरैश। लोग जमा हुए, मगर वो सरदारान जो दिन में मना करने भेजे थे वो नहीं आए। उनको मालूम था कि मोहम्मद जो कह देंगे वो हो जाएगा, तो फिर हबीब के सामने हमको कबूल करना पड़ जाएगा, और उनको कबूल करना तो नहीं था, वरना कबूल करना होता तो अबू जहल तो जब सरकार 4 साल के थे तब से जानता था कि आप नबी हैं। बेशक बेशक मैंने बताया था बचपन का वाकया पेश करते हुए, वो तब से जानता था कि नबी है, वो नहीं करना होता तो कर चुका होता, तो वो तो करना ही नहीं था। बहरहाल बाकी लोग जमा हुए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो कुबैस पहाड़ के ऊपर चढ़े और चांद की तरफ इशारा फरमाया। चांद 2 हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा पहाड़ के दाएं, एक हिस्सा पहाड़ के बाएं। पहाड़ की खूंटी चांद पे तो बीच में दिखाई दे रही, चांद 2 हिस्सों में बट गया। फिर सरकार ने इशारा फरमाया, चांद मिल गया। आज एक बिरादरी घूमती है, कहते हैं मोजिज़ा के हिस्से हुजूर को अता नहीं हुए। कलमा पढ़ने वाले हुजूर के कमालात का इनकार करने के लिए कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ। कुरान पाक में किसका जिक्र किया? कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ रही है और चांद 2 टुकड़े हो गया। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में? क़यामत करीब आ रही है, चांद 2 टुकड़े हो गया, उसकी ये निशानी है। अभी इसका तर्जुमा क्या करते हैं मालूम है? कुरान पाक के साथ बहुत जगह खयानत किया है शैतान ने। ये तर्जुमा करते हैं क़यामत करीब आ रही है और चांद 2 टुकड़े होगा। इक़्तरबा इंशक्का, ये दोनों सेगे माजी के हैं, है ना हाफिज जी? और ये तर्जुमा मुजारे का कर रहे हैं। कितने बदमाश हैं। पास्ट टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब क्या होता है ना? भूत का, जो गुजर गया। अब ये उसको लाते हैं फ्यूचर में, कहते हैं होगा। अल्लाह फरमा रहा है हो गया, और ये मुल्ला कहता है होगा, है ना? ये सरकार के मोजज़ात का इनकार, जिसको काफिरों ने देख के इस्लाम कबूल किया, ये उन मोजज़ात का भी इनकार करते हैं। और मोजज़ात देखने के बाद भी जो कबूल ना करे वो वाजिब सजा होते, वाजिब अज़ाब होते। अब आप समझिए कि इनके ऊपर सजा क्यों वाजिब है। इनकी तौबा कोई कबूल नहीं है। मुर्तद अगर तौबा करे, मुर्तद
اگر توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ کیوں؟ مرتد واجب القتل کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ معجزات دیکھ کے سچائی جاننے کے بعد انکار کیا، اب اس کو سزا ہی ہے، اب کوئی اس کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ وہ قوم ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے بھائی آج بھی ان کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ جاتے ہیں، جنازوں میں یہ دکھ جاتے ہیں، ہم چپ چاپ تسلیم کر لیتے ہیں، ارے یار نماز پڑھنے ہی تو آیا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے یار نماز پڑھنے آیا ہے کہ نماز خراب کرنے آیا ہے۔ ابلیس بھی تو آتا ہے، کیوں لا حول پڑھ کے بھگاتے ہیں؟ ابلیس بھی تو آتا ہے، نمازیوں کے بیچ میں گھسنے کے لیے آتا ہی نہیں آتا ہے۔ رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ اپنے صف کے بیچ میں جگہ خالی مت رکھنا ورنہ شیطان گھس جائے گا۔ ہم جیسے نمازیوں کی محبت والے ہوتے تو کہتے پڑھنے تو یار وہ بھی نمازی بن جائے ہے نا؟ آج کے جیسے لوگ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نمازی تو پڑھتا ہے، پڑھنے تو نہیں ابلیس کو بھی۔ ارے پڑھنا ہے تو پہلے توبہ کرے، ایمان لائے تب پڑھے نا، ویسے نماز کیسے؟ ویسے تو نماز ہماری ہے، ہمارے بیچ میں رہے گا تو ہماری نماز خراب کرے گا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حسی معجزہ پیش فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا پھر مل گیا، حبیب تو وہی ایمان لایا۔ آپ کے پیچھے پہاڑ سے عرض کیا حضور ایک اور تمنا ہے، اب تو میں نے قبول کر لیا ہے کہ آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں، آپ جو دعوت لے کے آئے ہیں وہ حق ہے، ایک اور تمنا ہے، جب آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی دعا بھی یقیناً قبول ہوتی ہے۔ میری ایک بچی ہے، وہ مادر ذات آنکھوں سے اندھی ہے، اس کے ہاتھ کام کے نہیں ہے، آپ دعا کر دیں میری بچی کو شفا مل جائے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اب مجھے بتا رہا ہے تیرے گھر میں کیا تکلیف ہے، میں تو وہ نوازنے والا ہوں کہ اپنے چاہنے والوں کو ان کے بتانے مانگنے سے پہلے ہی نواز لیا کرتا ہوں۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، میں اپنے امتیوں کو اتنا دے دوں گا کہ وہ اپنا غم بھول جائیں گے۔ میرے پاس غم کی بات کرنے آئے ہو، جاؤ میں نے تمہاری بچی کے لیے کر دیا جو کرنا تھا۔ جب حبیب گھر گیا دستک دی، روایتیں بتاتی ہیں وہی بچی جو اندھی تھی، ہاتھ نہیں چلتے تھے، پاؤں نہیں چلتے تھے، بے جان لوتھڑے کے جیسے بستر میں پڑی رہتی تھی، وہ دروازہ کھول لے آئی، ابھی دیکھا گود میں اٹھا لیا، ماشاءاللہ بیٹا یہ کمال کیسے ہوا؟ بچی نے بتایا چاندنی کھلی ہوئی تھی، ہم گھر میں پریشان ہو رہے تھے گرمی کی وجہ سے، ماں نے مجھے آنگن میں لٹایا، آپ گھر میں تھے نہیں، ایک ہاتھ آیا میرے چہرے پہ ہاتھ چلا، میری آنکھیں روشن ہو گئی، میں بات کرنے لگ گئی، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب ملا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، مکے میں تیرے باپ کو کلمہ پڑھایا، تجھے یہاں کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو جا، میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکی ہوں، ماں نے بھی مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھ دیا، اسلام قبول کر لیا۔ یہ حسی معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جب چاند دو ٹکڑے عرب کے سرزمین سے لوگ دیکھ رہے تھے، آپ کو معلوم ہے ہندوستان سے عرب شریف کا 2.5 گھنٹے کا وقت کا فرق ہے، آپ کے ہندوستان کے ساؤتھ کے ایریا میں چیرمن نام کا راجا ہے، وہ کسی بات کی وجہ سے بھی چین تھا، وہ اوپر اپنے چھت کے اوپر چہل قدمی کر رہا تھا، ٹہل رہا تھا، اس نے یہ عجیب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کیا چاند ٹوٹ کیسے گیا، تھوڑی دیر کے بعد چاند پھر جڑ بھی گیا۔ وہ وقت وہ تھا کہ ہندوستان کے لوگ عام طور پر سوئے ہوئے تھے، 2.5 گھنٹے کا فرق تھا، مگر عرب میں اس وقت رات کا پہلا حصہ تھا،
اس نے دیکھا کہ ان کی نیند نہیں آ رہی تھی، یا یوں کہیے کہ ان کا ایمان جاگنا تھا، تقدیر جاگنی تھی، آنکھیں کیوں سو جاتی؟ یہیں سے یہ معجزہ دیکھا۔ عرب تاجر آئے، ان سے حالات معلوم کیا کہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ عرب تاجروں نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی نے اشارہ کیا تھا، ٹکڑے کر دیا تھا۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے کہ تمہارے نبی کا طریقہ کیا ہے، وہ تعلیم کیا دیتے ہیں، وہ کیا سکھاتے ہیں، وہ کیا دعوت لے کے آئے؟ انہوں نے بتایا یہاں چیرامن نے قبول کیا۔ ہندوستان میں سب سے پہلی مسجد کی بنیاد اس نے رکھی۔ آج بھی مسجد قائم ہے چیرامن جمعہ مسجد کے نام سے۔ بھائی لوگ اس کی معجزہ کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کی گننے جائے نا تو آپ سراپا معجزہ ہیں، سراپا۔ آپ ایک ایک چیز معجزہ ہے، ایک ایک چیز معجزہ ہے۔ میں چند عادات کی صرف بات کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کو لے کر کے جب لوگوں کے بیچ پہنچتے، یہ لوگ روکنے کی کوشش کرتے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر کے اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ طائف میں۔ طائف میں آپ اسلام کی دعوت دینے پہنچے۔ آخ بن وائل سہمی یہ بات میں ایمان لائے ہیں مگر اس وقت تک ایمان نہیں لائے۔ یہ بڑے سرداروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مختار ثقفی کا نام سنا ہے؟ اس کے باپ کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ ابو عبید ثقفی۔ مختار ثقفی کا بھائی ابو محجم، ابو عبید ثقفی۔ ابو عبید ثقفی بڑا جرنیل آدمی۔ بنو ثقیف میں، طائف میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہستی یہ ابو عبید ثقفی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اسلام کی دعوت دینے، پیغام اسلام پہنچانے کے لیے۔ طائف کے لوگوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہاں کے لڑکوں کو لگا دیا کہ پتھر مار مار کے ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ آپ کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کے سر اقدس کا خون آپ کے نالے اقدس تک پہنچا۔ سر سے اتنا خون بہا کے نالے تک پہنچا، آپ کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے کہ خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے آپ نڈھال ہو گئے، بیٹھ گئے۔ آپ کو زبردستی پکڑ کر جھنجھوڑ کر اٹھایا جاتا اور پھر دھکا دے کر کے چلنے پر مجبور کیا جاتا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے تو مکہ کے رہنے والے ایک صاحب کا طائف میں باغ تھا، آپ اس کے باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ اس نے اپنے باغ کا دروازہ بند کیا اور بند کرنے کے بعد آپ کا خون دھلایا۔ خون دھلانے کے بعد باتیں کہی اور پھر اپنے باغ میں سے انگوروں کا ایک گوشہ لا کر کے آپ کے پاس پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ آپ تناول فرماتے، جبریل امین ملک الجبال کو لے کر کے حاضر ہوئے، ملک النار کو لے کر کے حاضر ہوئے، اسرافیل حاضر ہوئے، تمام معطل فرشتے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سب نے اپنی اپنی خدمتیں پیش کی۔ جبریل امین نے آ کے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کہلایا، اے اللہ کے محبوب یہ ملک الجبال ہیں، ان کو آپ کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ آپ انہیں حکم دیں اور یہ آپ کے حکم کے بموجب طائف کے دونوں طرف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر ایک بستی کو پیس کے رکھ دیں۔ ہمارے آقا کا جواب سنو، جن لوگوں نے آپ کو لہولہان کر دیا، جن لوگوں نے جھنجھوڑ کر آپ کو چلنے پر مجبور کیا، جن لوگوں نے دھکے دے کر اپنی بستی سے باہر نکالا، جن لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، جن لوگوں نے آپ کے اوپر پختیاں کسی باتیں کہیں، رحمت للعالمین اپنی رحمت کا جلوہ دکھا رہے ہیں، فرشتہ اپنی خدمت پیش کر رہا ہے اور ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ماں بوئی لہٰذا میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ آگ کا موکل فرشتہ حاضر خدمت ہوا، عرض کیا آپ مجھے حکم دیں میں اتنی آگ برساؤں کہ طائف کی بستی کو جلا کر راکھ کر دوں، انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ماں بعثت لہٰذا میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہواؤں کا موکل فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے بھی اپنی خدمات پیش کی، ہمارے آقا نے اس کو بھی جواب ارشاد فرمایا ماں بعثت لہٰذا میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد آپ سجدے میں گرے اور سجدے میں گرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنے ان ظالم دشمنوں کے لیے دعا مانگنا شروع کیا۔ دعا مانگی تو کیا مانگی؟ اے میرے اللہ، یہ طائف کے لوگ جو میرے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں،
یہ محمد رسول اللہ کے اوپر پتھر نہیں پھینک رہے، یہ جو مجھے دھکے دے رہے ہیں یہ محمد بن عبداللہ کے اوپر دھکے دے رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کو دھکے نہیں دے رہے ہیں۔ اے اللہ یہ اندھے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ میں تیرا رسول ہوں۔ جب تک یہ نہیں جانتے مکے کا ایک یتیم فرد سمجھتے ہیں تب تک پتھر برسا لینے دے۔ اے اللہ مجھے امید ہے کہ جب مجھے یہ اللہ کا رسول جان لیں گے تو یہی جو آج پتھر پھینک رہے ہیں کل درود بھیجیں۔ ہمارے آقا نے جب رب کی بارگاہ میں اس طرح سے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جمی فرشتوں کو کلام فرمایا، فرشتوں کو حکم فرمایا کہ میں نے کہتا تھا کہ میں نے اپنی برہان بنا کر کے اپنے حبیب کو بھیجا ہے۔ دیکھو میں رحمان ہوں، اپنے دشمنوں کے اوپر بھی رحم کرتا ہوں، دیکھو میرا حبیب بھی اپنے دشمنوں کے لیے جبریل امین دنگ رہ گئے، میں رحمت کا فرشتہ ہوں، مجھے تک کو رحم نہیں آ رہا ہے ان کے اوپر، یہ رحمت للعالمین کی ہے کہ اپنے ایسے بدترین دشمنوں کے لیے اس انداز سے دعا کر رہے ہیں۔ آخر میں وہ بات ہوئی، سمجھ گئے وہ بات ہوئی، وہی ثقیف کے لوگ، وہی طائف کے لوگ ایمان لائے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، حالانکہ آسانی سے نہیں ایمان لائے۔ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد طائف کے اوپر چڑھائی کی گئی، اول طائف والوں نے آپ سے جنگ بھی لڑی، جنگ بھی ہوئی ہے، طائف والے لڑے نہیں آپ سے، ہاں مگر ہار کے تب جا کر کے ایمان لے آئے، اور جب ایمان لے آئے تو پھر شہدائی بن گئے۔ وہاں سے اسلام کو اچھے اچھے جرنیل ملے، مختار ثقفی بھی وہیں کا تھا جو بعد میں گمراہ ہو گیا۔ یہ بھی بتانا ضروری رہتا ہے، کئی لوگ اس کی بڑی تعریفیں کر کے نبوت کے درجے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا، وہ گمراہ ہو گیا تھا، بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر اس کو کوفہ کی جامع مسجد کے سامنے مارا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، مارا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں اسلام کی دعوت پہنچائی، اور پھر یہاں آئے دعوت دیے، کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا، ظلم و ستم کا بازار گرم ہوتا رہا۔ 5واں سال ہجرت کا ہے، 5واں سال اعلان نبوت کا ہوا، جب آپ نے دیکھا کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے لیے دنیا تنگ کر دی گئی ہے۔ اب تک کیا تھا، غریب مسلمانوں کو یا غلاموں کو ستاتے تھے، اب مکے والوں نے دیکھا کہ یہ طوفان بڑھتا جا رہا ہے، تو جو اچھے عزتدار یا اس زمانے کے حساب سے دولت مند مسلمان تھے ان کو بھی ستانے لگے، ابو بکر صدیق کو ستانے لگے، حضرت عثمان کو ستانے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ہی چچا نے چمڑے میں لپیٹ کر باندھ کر دھونی دیا، حضرت عثمان غنی کو۔ ابو بکر صدیق کے اوپر اتنے ان کے گھر کے ان کے خاندان کے لوگوں نے آپ کی پیٹھ کے اوپر اتنے کوڑے برسائے کہ کھال اتر گئی، مگر رسول اللہ کی جانب سے لڑنے کی اجازت کی نہیں، ادھر سے جواب دینے کی اجازت کی نہیں، اللہ کی جانب سے ابھی حکم آیا نہیں تھا، یہ سب برداشت کرتے رہے۔ آخر میں حضرت حمزہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہمارے غریب مسلمان کب تک کیوں برداشت کرتے رہیں گے؟ آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وسعت والے مسلمانوں کو اجازت دیا کہ اب ہم لوگوں کے لیے، اہل توحید کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے، اب ایمان بچانا ہے تو مکہ سے نکل جانا پڑے گا۔ ان کو نکلنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتائی، اسمحان نجاشی، حبشہ کا بادشاہ تھا، حبشہ جانے کے لیے ان حضرات کو اجازت دی۔ 82 یا 83 لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے، وہاں گئے حبشہ کے، وہاں جا کر کے چین و سکون سے اپنے دین پر عمل کریں گے، دعوت پھیلائیں گے، اپنی تجارت کریں گے، کھائیں گے، کمائیں گے۔ مکے والوں نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، سہیل بن عمرو دوسی اور 2 اور لوگوں کو ابو سفیان کے ساتھ ہو کر کے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا، تحفے تحائف لے کر کے نجاشی کے پاس پہنچایا، اور وہاں پہنچایا یہ کہہ کر کے کہ ہمارے کچھ غلام اپنے قوم سے باغی ہو کر کے
بھاگ کر کے تمہارے یہاں آ کے چھپتے رہ رہے ہیں، ہم ان کو لینے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی نے کہا تمہاری بات سن لی، ذرا میں ان کی بھی سن لوں۔ ان کو بلایا گیا، یہ حضرات آئے، حضرت جعفر تھے، حضرت عقیل تھے، یہ حضرات قرآن پاک رسول اللہ کے گھر والے تھے نا، خاندان کے لوگ تھے، قرآن پاک اچھی طرح سے پڑھنا جانتے تھے، حضور نے ان کو سکھایا تھا۔ یہ آئے، اور جب یہ آئے تو نجاشی نے پوچھا کیا دعوت لیتے ہیں، کیا بات ہے، کیوں بھاگے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بھاگے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، محض اس لیے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، محض اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، محض اس لیے کہ ہم سچ بولتے ہیں، محض اس لیے کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے ہیں۔ اچھا تم یہ کیا دین کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا ہمارے نبی نے ہم کو جو سکھایا۔ کیا نام ہے تمہارے نبی کا؟ نام بتایا۔ پھر وہ کچھ اپنی کتابوں کے بارے میں جتنا جانتا تھا تھوڑا متاثر ہوتا ہوا دکھا۔ جب وہ متاثر ہوتا ہوا دکھا تو یہ مکہ کا جو یہ کافروں کا وقت گیا تھا نہیں، یہ فوراً دیکھا کہ یہ بادشاہ متاثر ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان کی طرفداری کر لے، فوراً اس نے کہا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ لوگ بہت غلط خیال رکھتے ہیں، ہاں کیونکہ وہ عیسائی تھا، بھڑکانے کے لیے کرتے ہیں نا، تو یہ داؤں پھینکا ان لوگوں نے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت غلط خیال رکھتے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا کیا کہتے ہو عیسیٰ کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے قرآن میں ہمارے رب نے فرمایا۔ کیا کہتا ہے تمہارا قرآن؟ آپ نے قرآن پڑھ کے سناؤ، سناؤ۔ آپ نے قرآن پاک پڑھ کر سنایا، سورہ مریم کی تلاوت کر ڈالی، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی تلاوت کر کے بتایا، اور جب تلاوت سنتا رہا تو جتنی دیر تک وہ سنتا رہا اس کے آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ تلاوت سن لینے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے ایک لکیر کھینچی زمین پہ اور کہا حضرت عیسیٰ اور اس لکیر کے برابر بھی فرق نہیں، اگر تم پہاڑ برابر سونا دے کے بھی ان کو ہم سے لے جانا چاہو گے تو میں تم کو انہیں لے جانے نہیں دوں۔ اور پھر ان مسلمانوں کو کہا تم میرے ملک میں امن و سکون سے جہاں چاہو رہ سکتے ہو۔ پھر حضور کی بارگاہ میں خط لکھا، پہلا مسلمان بادشاہ، پہلا خط حضور کی بارگاہ میں بادشاہ کی جانب سے آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خط ملا، آپ نے اس کا اسلام قبول کیا۔ نجاشی کا وہی بادشاہ ہے جس کے جنازے کی نماز غائبانہ طور پر رسول اللہ نے ادا فرمائی، اس کو دلیل بنا کر آج بھائی لوگ کہتے ہیں دعوے کا امام مرا ہے تو چلو دیوبند میں جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ کو پتہ ہی نہیں ہے جنازہ پڑھنے کے لیے لاش کا سامنے ہونا شرط ہے۔ ایک طرف تو نبی کے اوپر اتنا زبردست اعتراض کہ وہ یہاں سے یہاں نہیں دیکھ سکتے، اور ایک طرف اپنا یہ کہ کہتے ہیں ہمارے کو کعبے کی طرف تو منہ ہی رہتا ہے نا، کعبے کا امام ہے تو وہیں تو رکھا ہوگا، سامنے ہی ہوگا۔ ایسی دلیل بیوقوف، سامنے کا مطلب یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نجاشی کا جنازہ پڑھا ہے نا، وہ جنازہ پڑھنے میں علماء نے توجیہ لکھی ہے صاف ستھرے طور پر کہ زمین دور یا قریب ہونا حضور کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، حضور جہاں کھڑے ہوئے نا تو آپ کے سامنے جنازہ ہو گیا، آپ نے جنازہ پڑھا اور امام کے سامنے ہو گیا تو مقتدی کے سامنے ہو گیا، کیونکہ امام کے تابع مقتدی ہے۔ تو صحابہ جو حضور کے پیچھے پڑے وہ اکیلے اکیلے تھوڑی پڑے، حضور کے پیچھے پڑے۔ یہ بخاری میں ہے غائبانہ پڑھی، مگر غائبانہ کا لفظ یوں ہے کہ وہاں موجود نہیں تھا، باقی وہاں موجود تھا۔ بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا، وہاں مسلمان گئے، امن و امان کے ساتھ رہنے لگے، اور یہ خائف و خافر قریش کا وقت واپس آیا، اور جب یہ قریش کا وقت واپس آیا تو ان لوگوں نے وہاں باقی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، اور سب آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آخری فرمائش کے طور پر یہ لوگ جمع ہو کر کے گئے، پورے رئیس لوگ جمع ہو کر کے ابو طالب کے پاس گئے، اور جا کر کے اپنے طور پر جو کچھ کہہ سکتے تھے کہا،
ابو طالب نے حضور کو بلایا. بلانے کے بعد جو مکے والوں نے کہا تھا وہ پوری باتیں کہہ دی. ساتھ میں اتنا کہا کہ جو اہل مکہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک میری عزت کیا کرتے تھے, جو میرے سامنے منہ نہیں کھولتے تھے, آج ان لوگوں نے وہ تیور مجھے دکھایا ہے کہ اب اگر اپنی دعوت آپ نے بند نہیں کیا تو شاید میں بھی آپ کو نہ بچا پاؤں, کیونکہ میری وجہ سے اب تک یہ لوگ آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور بدلے میں چاہیں کہ میں اپنی دعوت کو بند کر دوں, ہرگز بند نہیں کروں. سبحان اللہ. جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا, آپ کا یہ عزم و ہمت و استقلال دیکھا, ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے میری جان تجھ پر قربان ہو, کرتے جاؤ جو کام تجھے کرنا ہے, میں جب تک زندہ ہوں تیرے پیچھے کھڑا ہوں. ابو طالب نے یہ بات کہی کہ زیادہ دن نہیں گزرا, حضور کے گھر کا سکون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد, ایک طرف تو کفار مشرکین ظلم و ستم کا بازار مسلمانوں کے اوپر گرفت کیے ہوئے تھے, دوسری طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہنے لگ گئی. آخر میں ایک وقت آیا, باغ مفارقت دے گئی, انتقال فرما گئی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے گھر کے جو ایمان والے افراد تھے ان کو تو آپ وہاں سے رخصت کر چکے تھے. حبشہ کی طرف کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دست اقدس سے اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجہ کے لیے قبر مبارک کھودی اور بغیر جنازہ پڑے ہوئے آپ کی قبر میں اس گھر کی گھاس ڈالی. جہاں پہ قبر کھودی عام طور پر عرب کی زمین سوکھی ہے, پانی نہیں نکلتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھودی گئی تو پانی نکل آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے وجہ شرعی قبر کی جگہ بدلنا جائز نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پانی نکل آیا ہے, حضرت بلال کو حضرت خباب کو فرمایا کہ اذخر لے آؤ. اذخر سمجھتے ہیں, خیرہ. خیرہ عرب شریف میں دھان تو ہوتا نہیں تھا, وہاں جو ہے نا سکنڈوں پہ جیسے لمبی لمبی گھاس ہوتی تھی برسات میں, پہاڑیوں کے گاؤں میں کوہ میں, اور پھر برسات چلی جاتی تھی یہ سوکھ جاتا تھا. یہ آگ وقت جلانے کے کام وہ لایا گیا اور وہ پھر نیچے بچھایا, اس کے اوپر اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور پھر قبر مبارک کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دو اصحاب کے ساتھ بند کیا. کچھ دنوں کے بعد ابو طالب بیمار رہنے لگ گئے. ابو طالب کا آخری وقت آیا. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ربیہ, امیہ یہ سب ایک دن جمع ہو کر کے ابو طالب کے پاس آخری بات کہنے پہنچے, اور اس دن ہمارے آقا محسوس کر رہے تھے کہ شاید آج چچا ہم سے جدا ہو جائے. آپ وہاں بیٹھے فرماتے جا رہے تھے میرے چچا اب بھی قبول کر لو, کہہ دو میں اللہ کا رسول ہوں, مان لو کہ اللہ ایک ہے, مان لو اسلام حق ہے, کہہ دو قرآن اللہ کا کلام ہے. آپ اس طرح سے اپنے چچا کو سمجھا رہے تھے, اور دوسری طرف سے ابو جہل کہہ رہا تھا, امیہ کہہ رہا تھا, اے سردار قریش, کیا آپ آخر وقت میں یہ آر برداشت کریں گے کہ عرب کی عورتیں کہیں گی ابو طالب سردار قریش مرتے مرتے باپ کا دین چھوڑ گیا. جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا, اے چچا, کیا آپ آر کے اوپر نار کو ترجیح دے سکتے ہیں کہ آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو جہنم میں آگ ملے گی. کافی دیر تک یہ کشمکش چلتی رہی. آخر روایتیں بتاتی ہیں, کچھ حضرات کہتے ہیں, روایت لکھتے ہیں کہ اخترت النار علی العار, یہ لفظ ان کے منہ سے نکلا. اور ایک روایت ہے کہ ان کے منہ سے جو بھی نکلا وہ سمجھ نہیں آیا. جو سمجھ نہیں آیا والی بات کہتے ہیں نا, وہی کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لائے تھے. اگر ایمان لالی ہوتے نا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے طور پر ان کی تجہیز و تقسیم کرتے ہیں. سب سے بڑا ثبوت یہ ہوگا
اور پھر ظاہر طور پر جو لفظ سب نے سنے، خود ہمارے آقا نے سنے اور لوگوں کو بتایا کہ چچا نے آخر میں کیا فرمایا؟ آپ نے کہا اخترتم النار علی العار فرمایا. لیکن آپ نے کہا کہ چونکہ آپ نے زندگی بھر میرا ساتھ نبھایا ہے تو میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ہمارے آقا نے آپ کے پورے بدن کو ہاتھ مل دیا. ابو طالب کے پورے بدن کو، سر سے لے کے پورے بدن کو ہاتھ مل دیا. کیوں معلوم ہے؟ اس چیز کو رسول اللہ کا ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک سبحان اللہ. سب سے اس امت میں کم سزا جہنم میں اگر کسی کو ملے گی تو ابو طالب، وہ بھی کیا ہوگا؟ صرف ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے بس. پورے بدن پہ تو رسول اللہ نے ہاتھ پھیر دیا ہے، آگ تو چھوئے گی نہیں. بس جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس سے تکلیف ہوگی. بس اتنی تکلیف ہوگی، وہ بھی اس لیے ہے کہ ایمان نہیں لائے. اگر ایمان لا لیے ہوتے تو پھر ان کا ہی مرتبہ صحابیت والا ہوتا. حضور کی جو خدمات انجام دی ہیں ان کا صلہ کچھ نہ کچھ تو ملنا ہی تھا. ان کا صلہ یہ ملا کہ پورے بدن کو اگر سے جہنم میں رہیں آگ سے محفوظ رہے گا بدن. ابو طالب. اب یہ ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، ادھر ابو طالب کا انتقال ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دو افراد، ان دونوں سے ہی ہمارے آقا کو دعوت میں بھی اور ہر طرح سے تقویت ملتی تھی. یعنی یہ آپ کی پیٹھ مضبوط کرنے والے لوگ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اور ابو طالب بھی، اور دونوں ایک ہی سال میں گزر گئے. اس لیے ہمارے آقا نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا. عام الحزن، نہ غم کا سال تھا آپ کے لیے. ایک تو صحابہ کرام کو وہاں پہ ہجرت کروایا، ایمان والوں کو ہجرت کروا کے حبشہ میں اٹھایا. ادھر آپ کے دو قریبی ساتھ چھوڑ گئے. مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پہ قائم رہے. اب آئیے بات واپس وہاں چلتے ہیں جہاں مکے والوں نے نقیب بٹھایا تھا. آپ نے ارادہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے نقیب بٹھائے تاکہ لوگوں کو منع کریں، کیوں نہ میں بھی اپنا نقیب بھیجوں تاکہ لوگوں کو بلائیں. تو انہوں نے 8 نقیب بٹھائے تھے، حضور نے 1.5 گنا کر دیا، 12 نقیب بنائے تھے. اپنے کتنے نقیب بنائے؟ اب آ رہے ہیں نقیب اہل سنت. ہاں وہ نقیب اہل سنت نے، وہ تو نقیب اہل بدعت تھے. یہ آ رہے ہیں نقیب اہل سنت. ان 12 کو، یہ 12 جو آئے نا، یہ کہاں سے آئے؟ حج کا زمانہ آتا، عرب کے الگ الگ علاقوں سے لوگ حج کرنے مکہ مکرمہ کو آتے. ہمارے آقا ان کے درمیان جاتے اور اپنی دعوت پہنچاتے. کوئی سنتا، کوئی نہیں سنتا، کوئی قبول کرتا، کوئی نہیں قبول کرتا. اس سال اتفاق ایسا ہوا، مدینہ منورہ کے 12 حضرات عقبہ نام کی ایک گھاٹی کے پاس آپ ملے اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کی. اس میں 8 حضرات اوس کے تھے اور 4 حضرات خزرج کے تھے. اوس اور خزرج مدینے کے 2 مشرک قبیلے تھے. اہل مدینہ اس سے پہلے کئی مرتبہ بنو خزاعہ اور بنو نذیر سے جنگ کر چکے تھے. یہ بنو خزاعہ بنو نذیر کون ہے معلوم ہے؟ یہودیوں کے 2 قبیلے تھے جو مدینے میں بسے. مدینے کے 2 اطراف بنو خزاعہ بنو نذیر 2 قبیلے تھے. ان سے جب ان کی جنگ ہوتی تھی نا، یہ چونکہ مشرک تھے اور وہ کسی نہ کسی صورت سے آسمانی دین والے تھے، یہودی تھے، تو وہ ان لوگوں کو دھوس جماتے ہوئے کہتے تھے رک جاؤ، آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے تم مشرکین کا صفایا کر دیں گے. جب جنگ ہوتی وقال یستفتحون علی الذین من قبل، ہے نا قرآن پاک میں آیا ہے، وہ دعا مانگتے تھے اے اللہ وہ نبی جو تو بھیجنے والا ہے ان کے وسیلے سے سوال کرتے ہم کو فتح عطا فرما. یہ دعائیں مانگا کرتے تھے بنو خزاعہ بنو نذیر کے لوگ، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے لوگ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے. اب جب رسول اللہ نے اوس اور خزرج کے ان 12 حضرات کو ملاقات کر کے یہ باتیں کہی نا، اسلام کے دعوت کی بات، نبوت کی بات، تو
तौहीद की बात, कुरान पाक की बात, ये चौंक उठी। और चौंकते हुए इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं यहूद जिस नबी की बात कर रहे वही हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या आप तो यहूद जानते हैं? हुजूर ने इरशाद फरमाया, हर वो कौम जिसके पास आसमानी किताब है वो मुझे जानती है। सुभान अल्लाह। हर आसमानी किताब में मेरे बारे में जिक्र किया गया है। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद और कोई नबी नहीं आएगा। ये 12 के 12 झपट पड़े, हम ईमान लाते हैं। सुभान अल्लाह। फौरन ये हजरत ईमान लाए, और जैसे ही ईमान लाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैयत की, ईमान में दाखिल हुए, इस्लाम में दाखिल हुए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 असहाब को के साथ भेजा कि वहाँ इस्लाम की दावत आम करना। और ये जो 12 लोग ईमान लाए हैं ना, इन 12 को नकीब बना दिए। जाओ अब मेरी तरफ से तुम मक्के से मदीने में मेरी दावत लेकर के जाओ। ये कहते हैं नकीब, इसको कहते हैं दावत देने वाले को। किसको? हाँ? आज नकीब किसको कहते हैं? चोंच मारने वाले। स्टेज में टाइम चबा जाते हैं, फालतू के अचार इधर उधर पढ़ के, माँ के नाम पे सुभान अल्लाह, बाप के नाम पे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के सुभान अल्लाह, है ना, दोनों हाथ लहरा के बोलो। ये सब कर करके टाइम जो बात करते हैं, कि हमने अपने स्टेजों को ना कुछ कहीं का नहीं रखा। इन हजरात को रसूलुल्लाह ने अपने तरफ से नकीब बनाया कि तुम दावत इस्लाम के पहले नकीब बनो। मेरी तरफ से बनु कुरैज़ा, बनु नुज़ैर को भी दावत देना, अवस और खज़रज को भी दावत देना। ये हजरात गए और वहाँ दावत दी, और इस दावत के नतीजे में अगले साल 120 हजरात वादा करके गए कि अगले साल हम अपने साथ बाकी ईमान लाने वालों को भी आपके पास लेके आएंगे। गए, एक रवायत में 82 लोग, एक रवायत में 120 लोग ये हजरात ईमान में दाखिल करके ले आए। सब हजरात हुजूर की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये वही साल था जिस साल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मेहनत की थी इस्लाम की तबलीग के लिए। एक दिन ऐसा गुजरा, अभी ये अगले साल आने वाले का बात है ना, वो 9वां साल है हिजरत का। अभी 8वें साल में एक बहुत बड़ी बात हुई है, वो पहले बता देना जरूरी है? नहीं जरूरी है, बहुत बड़ी बात है। 8वें साल भूल जाता मैं। अभी नबूवत के ऐलान के 8वें साल में हुजूर के उम्र मुबारक का 48वां साल, एक जबरदस्त वाकया हुआ। एक दिन आप इस्लाम की दावत देने निकले, कई लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, कई लोगों को कुरान सुनाया, किसी ने आपकी बात की तरफ तवज्जो न दी। आप गमगीन हुए, हजरत उम्मे हानी के घर क़याम फरमा दिया, घर नहीं आया। उम्मे हानी के घर ही क़याम फरमाया, रुक गए, सूफी थी आपकी, क़याम फरमाया खाने के लिए कुछ है तो पेश करो, सूफी है। कभी मौका मिला दर्स कुरान में मैंने बताया कि हमारे यहाँ इस्लामी तौर पर कुरान के आदाब के हिसाब से 10 घर ऐसे हैं जहाँ हम बगैर कुछ कहे जाके खा सकते हैं। 10 घर में हमारा हिस्सा रखा है, 10 घर। अब यहाँ तो भाई के घर भतीजा सेब निकाल ले तो लड़ाई हो जाती है ना। सगे भाई के यहाँ से अगर भतीजा कुछ फल उठा के लेके चल दे तो मार देते हैं, क्या कर रहा है, जबकि उसका हक है। 10 घर हैं, आप खरीद करके ले आए, खाना पकाए, कुछ है, आपका भतीजा है, आपका हक है, उसका खाएगा, आप मना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ है थोड़ी इस्लाम में, कहाँ निसाब है इस्लाम, हम घरों में इस्लाम थोड़ी रखते हैं, इस्लाम को हमने मस्जिद में उठा के रख दिया है। बहरहाल हजरत उम्मे हानी के घर हुजूर गए और फरमाया कि खाने के लिए क्या है, तो उन्होंने बिन की बची रोटी रखा, कुटी हुई। फरमाया सालन, उन्होंने कहा मेरे बेटे सालन तो कुछ नहीं है, हाँ सिरका है हमारे घर। हुजूर ने फरमाया सिरका बेहतरीन सालन है, तुम कैसे कहती है सिरका है तो सालन नहीं है। जिस घर में सिरका हो वो घर बेसालन नहीं हो सकता। अब आज तो मुसलमान लोग जानते नहीं सिरका, वेनिगर जानते, वेनिगर इंग्लिश नाम चलता है, वेनिगर सब जानते हैं, वेनिगर को सिरका बोलते हैं। सिरका है, उन्होंने कहा
فرمایا لاؤ سکے کے ساتھ روٹی تناول فرمائی، آرام فرمائے، نیند کہاں آنے والی ہے نا؟ اجمل سلطان پوری نے کہا ہے سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، سبحان اللہ، ہمارے سبحان آقا اللہ، آنکھیں بند کیے ہوئے آرام فرما رہے لیٹے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم فرمایا جاؤ آج کائنات کو مزین ہونے کا حکم دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کو کہہ دو تیار ہو جائے، جہنم کو کہہ دو نرمی اپنائے، زمین آسمان کو کہہ دو تیار ہو جائے، تمام بہاروں کو اپنے جوبن پہ آنے کے لیے بول دو، پھولوں کو تیاری کا حکم دے دو، آج ہم اپنے حبیب کے مہمان نوازی کر لیں، جاؤ جنت سے سواری لے کر میرے حبیب کو آج لے کے آؤ، آج دن بھر کسی نے میرے حبیب کی بات نہیں سنی، آج ہم سنیں گے، کسی نے حبیب کی طرف توجہ نہ دی، ان کی کب نصیبی ہے، آج حبیب کی طرف ہم توجہ دیں، جبریل جاؤ حبیب کو لے آؤ، جبریل امین حاضر بارگاہ اقدس میں آپ کے قدمان مبارک کو بوسہ دیا، جبریل کیونکہ کافوری ہیں، سرکار نوری ہیں، ٹھنڈک محسوس کی، آنکھیں کھلی، جبریل نے سلام عرض کیا، آقا نے ارشاد فرمایا جبریل اس وقت کیا لے کے آئے؟ عرض کیا حضور سواری لے کر کے آیا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو طلب کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بستر سے نکلے، وضو فرمایا، آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی، آپ اس پہ تشریف فرما ہوئے اور سواری چلی، تو ظاہر ہے کہ سواری چلنا تھی مکہ کعبہ کے سیدھے سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ سیدھے اوپر کو جانا تھا، مگر یہ کیا، یہ تو شام کی طرف چلی، یہ سواری چلی شام کی طرف، مکے والوں کا ایک قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، ان کے سروں کے اوپر سے ان کا گھوڑا یعنی براق ان کے سروں کے اوپر سے سائیں سے اڑ کے گیا، ان کے گھوڑے بھی ڈر گئے کہ یہ کیا ہوگا، رات کا وقت تھا، چاند نہیں آتی ہے نا، چاند کھلی ہوئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں جا کر کے جبریل نے سواری روک دی، حضور نے فرمایا یہ کون سا مقام ہے؟ جبریل نے عرض کیا یہ آپ کے بھائی موسیٰ کی قبر ہے، آپ اترے، سواری سے اترے، توجہ فرمائی، دیکھ کیا رہے ہیں؟ رأیت موسیٰ فی قبرہ قائم یصلی، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی موسیٰ کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا، کوئی بتائے مرا والا نماز پڑھتا ہے کہ زندہ نماز پڑھتا ہے؟ زندہ، تو موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے؟ زندہ ہے نا؟ اور پھر سرکار ان سے بات چیت سلام مصافحہ چلے، وہاں سے پھر چلے بیت المقدس پہنچے، وہاں پہنچے تو تمام انبیاء کرام صف بستہ حاضر ہے، امامت کا مصلی خالی ہے، آپ گئے اپنے سواری کو ایک کندھے سے باندھا، جو حضرات زیارتوں سے فیضیاب ہوئے ہیں نا کہتے ہیں وہ کندھا آج بھی لگا ہوا ہے، کیوں آج سب آپ گئے تھے؟ اب تو بہت مشکل ہو گیا فلسطین جانا، بیت المقدس جانا، نہ جو لوگ جانیے جانیے، اب تو شاید اللہ ہی لے جائے تو حالات بنے، دعا کیجئے فلسطین کے حالات اللہ آمین 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 اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری باندھا، امامت فرمائی، تمام انبیاء کرام، اب وہاں موسیٰ بھی حاضر ہے، ابھی موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے آقا تو براق پر سوار ہو کر کے آئے، موسیٰ کس پر سوار ہو کر کے آئے؟ سبحان اللہ، معلوم ہے موسیٰ حضور سے پہلے پہنچ کر صف میں کیسے کھڑے ہو گئے، معلوم ہے؟ اس کی حکمت پوچھو، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا ابھی اسی جسمانی ظاہری حیات میں ہیں، اس لیے آپ کو سواری کی ضرورت پیش آئی، موسیٰ چونکہ اپنے اس ظاہری حیات میں نہیں ہے اس لیے آپ کو سواری کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے روح را قرب و بعد مکانی یکساں،
نور کے لیے کسی مکان کا قریب یا دور ہونا برابر ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس لیے موسیٰ پہلے پہنچ گئے. اچھا وہاں پہنچے، وہاں ابراہیم بھی ہیں، وہاں نوح بھی ہیں، وہاں موسیٰ بھی ہیں، وہاں عیسیٰ بھی ہیں، تمام اولو العزم رسولان کرام ہیں، تمام انبیاء کرام ہیں. لیکن امامت کا مصلح حضرت ابراہیم آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور امامت کے مصلح کے آپ. اب یہاں پہ عرض کروں پیارے، نماز تو ابھی ملی نہیں، نماز تو لینے جا رہے ہیں، معراج میں نہ ملی نماز، اب نماز پڑھا رہے ہیں. اچھا اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو واقعات پیش کیے اس میں بھی کئی جگہ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، ہے نا؟ ادھر نماز پڑھ رہے ادھر نماز پڑھ رہے، کئی جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے نہیں دیکھے؟ دیکھے نا؟ جی جی. کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ پرسوں کا بیان یاد ہے؟ تو پھر آپ سمجھ جائیں گے وہ حضرت ابراہیم کی شریعت والی نماز پڑھ رہے تھے جس میں صرف قیام ہوتا تھا اور سجدہ ہوتا تھا. قیام میں ثنا، سجدے میں دعا، یہ دو چیزیں تھیں. سمجھ گئے؟ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی شریعت والی نماز میں جو آپ کو آپ کے دادا نے سکھائی تھی وہ نماز پڑھاتے تھے. اب یہاں پہ کھڑے ہوئے، اب وہاں ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، تمام ما سبق انبیاء کرام وہاں موجود ہیں، تو کن کی شریعت والی پڑھیں گے؟ ہے نا؟ یہ جو کہتے ہیں جبریل آئے حضور کو وضو کرنا سکھایا، نماز پڑھنا سکھایا، ذرا وہ آئے یہاں دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز پڑھائی. زرقانی لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا نے اپنی شریعت کی نماز ملی ہی نہیں. کیوں ملی جب ابھی تو ملی ہی نہیں، اپنی شریعت کی 2 رکعت نماز پڑھائی، کیسے پڑھائی گی؟ نماز تو معراج کی مل رہی ہے نا؟ ہاں، امت کے لیے معراج کو تحفے کے طور پر نماز دی جا رہی ہے، مگر نماز میں وہی تمام ادائیں ہیں جو ہمارے آقا کو پسند تھی. جو کچھ آپ نے کیا وہاں پہ انہیں کو ہماری نماز بنا دیا. جو ادائیں کی اپنی شریعت کی نماز اس لیے پڑھائی کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ تمنا کی تھی، اے اللہ مجھے محمد کی امت میں داخل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے پاس کرو. اللهم صل على سيدنا شفينا تمنا کیا نا انبیاء کرام، حضرت ابراہیم نے تمنا کیا، حضرت نوح نے تمنا کیا، ہر نبی نے حضور کے امت میں داخل ہونے کی تمنا کی. اب سب کی تمنا، نبیوں کی تمنا، رسولوں کی تمنا، بھلا اللہ کیسے رد کرے؟ داخل کر دیا. ایک دن مقتدی بن جاؤ، حبیب کی امت میں شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ. ہمارے آقا امامت کے مصلی پہ ہیں، اپنے طریقے کے مطابق 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی اور پھر تمام انبیاء اپنی اپنی جگہ، آپ کو پھر جبریل امین لے کر کے چلے. پہلے آسمان کھٹکھٹایا دروازہ. یہ بھائی لوگ معراج کو بھی کہانی بتاتے ہیں. معاذ اللہ. جب کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ نص قطعی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. بے شک کی بات ہے وہ کافر ہے، قرآن کا انکار کر دیا. اچھا مسجد اقصی سے لے کر کے لامکہ تک کا سفر، یہ پورا حدیث پاک میں سرکار نے خود بیان فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ثم عرج بی الی سماء الدنیا، فرماتے پھر مجھے لے کر کے اٹھا گیا پہلے آسمان کی طرف. دقہ جبریل الباب، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا. سئل من علی الباب، ادھر سے پوچھا گیا جبریل پر کون ہے؟ ادھر سے کہا گیا جبریل. ومن معک، ادھر سے پوچھا گیا ساتھ میں کون ہے؟ کہا محمد. اطلبہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ادھر سے جواب دیا گیا ہاں، اپنا بلائے کوئی نہیں لایا جاتا. پھر دروازہ کھلا، آقا وہاں گئے. وہاں پہ ساکن مقربین انبیاء فرشتوں کو آپ نے سلام کہا، انہوں نے آپ کو سلام کہا اور سب نے ترحیب کیا، یعنی آپ کو مرحبا کہا. آگے بڑھے دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ مل گئے. یہ کیا ہوا؟ ابھی تو حضرت عیسیٰ نماز پڑھ رہے تھے، آپ بھی پیچھے بیت المقدس. چوتھے آسمان پہ ان کا اصلی مقام وہی ہے.
پھر ایسے آگے بڑھے چھٹویں آسمان پہ. چھٹویں آسمان پہ حضرت موسیٰ ابھی تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, بیت المقدس میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, تم چھٹویں آسمان پہ پھر مل گئے. ساتویں آسمان پہ گئے, سدرۃ المنتہا کی جڑ کے پاس ابراہیم بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان ہائے 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 ہائے, بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ابراہیم علیہ السلام ان کو پال رہے ہیں. سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے, درخت کی جڑ میں عورت کی چھاتی کی مانند بہت ساری چھاتیاں بنی ہوئی ہیں, اس میں سے دودھ اور شہد نکلتا ہے. ابراہیم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے وہاں سے دودھ پلا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے پوچھا یا ابا میرے باپ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ چھوٹے بچے ہیں جو کم عمری میں انتقال کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان آپ کے لیے اللہ. سبحان اللہ. تو اس امت میں کسی کا چھوٹا بچہ کم عمری میں مر جاتا ہے نا, بچہ مر جاتا ہے نا دودھ پیتا ہے, تو غم نہیں کرنا, آپ کے بچے کو ابراہیم پال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ کو اللہ. جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سمجھ گئے؟ اس امت کے لیے ہم کیا ہے یار, کیسے آقاؤں کا بندہ. سبحان اللہ. بول والے میری سرکار, ہمارے ایک تھوڑی ہے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں. بول والے میری سرکار. سبحان اللہ. جوڑے ہیں, انیک سرکار ہیں, بے شک بے سب شک. ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہیں. حضرت ابراہیم ملے ترہیب کا, ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی مرحبا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاں مرحبا بالنبی صالح والابن صالح, نیک بیٹے نیک نبی کو مرحبا ہو. سبحان اللہ سبحان آپ اللہ. گئے سدرۃ المنتہا کے پاس. اب جبریل, ایک زمانہ تھا جبریل نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں نمرود پھینک رہا تھا, آپ ہوا میں اچھالے جا چکے تھے, تو جبریل نے کہا تھا الک حاجت ابراہیم, میں بہت تیز جاتا آتا ہوں, کوئی حاجت ہو تو کہو, میں رب کی بارگاہ سے مدد لے کے آتا ہوں. ابراہیم نے کہا تھا انہو بحالی کفانی عن سوالی, وہ میرا حال جانتا ہے, مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب چونکہ آپ کے باپ کو جبریل نے یہ کہا تھا, ایک طرح سے احسان تھا, وہ قرضہ تھا. حضور نے سوچا کہ آج ابراہیم کا قرضہ میں چکا دیتا ہوں. سبحان اللہ. جب سدرۃ المنتہا پہنچے, جبریل تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تک سفر ہوگا, لیکن آگے تک جانے کا معاملہ تھا. آگے بڑھے, اب جبریل سے حضور نے فرمایا الک حاجت اللہ. جبریل کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ کچھ حاجت ہو تو کہو, میں رب کی بارگاہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قصیدے میراجیہ پڑھیے نا, دماغ کھلکھل اٹھے گا, طبیعت روشن ہو جاتی ہے, منور ہو جاتی ہے طبیعت. یار اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب وہاں سے یہاں سے وہاں تک تو جبریل کا ساتھ تھا, اب وہاں سے جبریل آگے نہیں بڑھ سکتے. تمام فرشتوں کی تمام مخلوقات کی انتہا ہے, اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا. وہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, وہاں سے آگے صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام تشریف لے. ہاں وہی لا مکا کے مکی ہوئے ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے وہ خدا ہے کہ اس کا مکان نہیں. بے شک. یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا, اللہ کی بندلی, اللہ کی جان, اس طرح کی ایک عجیب بات کرتے ہیں. اللہ تو منزہ ہے مکان مکانیات سے. بے شک بے شک. پھر عرش پہ کون بیٹھا؟ وہی لا مکا کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں, وہ خدا ہے جس کا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب ادھر سے آواز آتی تھی حجابات عظمت سے, اللہ کی جانب سے, اذن منی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اذن منی, اور قریب آؤ. اور ادھر کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہیبت و جلال کی وجہ سے قدم اٹھانا مشکل. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑھ تو رہے تھے, لیکن ہیبت و جلال میں سمائے ہوئے محبت کی وجہ سے کھینچے چلے جا رہے تھے. بڑھ اے محمد, اللہ کی جانب سے صدا آ رہی تھی, بڑھ اے محمد, قریب احمد,
قریب آ سرور ممجد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑھ اے محمد قریب و احمد، قریب آ سرور ممجد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نثار جاؤں سبحان اللہ کو کیا مزے، سبحان اللہ سبحان اللہ بڑھے تو لیکن سسکتے ڈرتے، ہمارے آقا بڑھے تو لیکن ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے، ہے نا؟ پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، اعلیٰ حضرت فیصلہ سناتے ہیں ان کا بڑھنا پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ بتائے تو کیا بتائے، تنا تکن سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اب اس کو کون سمجھ سکتا ہے یار؟ اہل باطن جو نہ ہوگا نا وہ نہیں سمجھ سکتا تھا، ایک جان لے تو لذت بات۔ بے شک بے شک بے شک ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر۔ ہاں کوئی بتائے کیا بتائے، دنا تجلا کے سلسلے سے ہمارے آقا گئے اور گئے اور گئے اور گئے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ رب سے مل گئے، گویا کہ دو کمانوں کے چلے یا اس سے بھی کم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی دور رہ گئے اپنے رب سے؟ دو کمانوں کے چلے۔ کمانوں کا چلہ سمجھتے ہیں؟ عرب میں جب کبھی دو قبیلے آپس میں حلیف بنتے تھے کہ ہم آپ کے دشمن ہوں گے، آپ کے دوست ہوں گے، ہم آپ سے دوستی کرتے ہیں، تو دونوں مل کے اپنے اپنے سرداروں کو ایک ایک کمان ایک ایک تیر دیتے، دونوں اپنے کمانوں میں تیر لگاتے، ایک نشانہ طے کرتے اور اپنے کمانوں کو جوڑ کر ایک ساتھ تیر چھوڑتے تاکہ اسی نشانے پہ جا کے لگ جائے، جب لگ گیا تو معاہدہ پکا ہو گیا۔ یہ جو کعبہ قوسین کہتے تھے، دونوں کمانوں کا چلہ ملنا، یہ سرکار فرماتے فکان، اللہ فرماتا ہے فکان قاب قوسین او ادنی، تو دو کمانوں کا چلہ یا اس سے بھی کم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تم کہتے ہو یار گیا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے اتنا قریب گیا۔ سبحان اللہ تم کیا سمجھو، تم تو گیا ہی نہیں گئے ہو۔ وہ تو سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا کیا نوازا، اور گئے اور کیسا رہے، کتنی دیر رہے، اور پھر وہاں گئے تو وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں کتنے دن رہے؟ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے 23 سال رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے دن رہے؟ 23 سال۔ قرآن پاک اس زمین پہ کتنے سالوں میں نازل ہوا ہے؟ 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے۔ 23 سال ہمارے آقا رب کی بارگاہ خاص میں حاضر ہے۔ الرحمن علم القرآن، پھر سے پڑھو، رحمان نے قرآن پڑھایا۔ سبحان اللہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی اپنے حبیب کو، اب جس کو رحمان پڑھائے کسی انسان کی کیا مجال اس کا؟ بے شک بے شک بے شک بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 23 سال کی مقدار اپنے پاس رکھا، اور ان 23 سالوں میں کمالات تو دیکھو۔ 23 سال میں جس کی آنکھ کھلی تھی کھلی رہی، جس کی سانس اندر گئی تھی وہ اندر تھی، بے شک جس کی باہر تھی باہر تھی، جو سویا تھا سویا رہا، جو جاگا تھا جاگا رہا، جو جس نبض کے جس پل میں تھا وہ وہی ٹھہرا تھا۔ کائنات کا نظام بالکل رک گیا تھا، جب ہمارے آقا معراج شریف سے واپس آئے تب جا کر کے نظام سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک جب آپ واپس آئے تھے تو آپ کے وضو کا پانی بہ رہا تھا، بے شک بے شک دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، سبحان اللہ آپ کا بستر مبارک گرم تھا۔ بے شک کیوں سبحان اللہ معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، سبحان اللہ ہے وہ جان کی جان ہے تو جان، بے شک بے شک نکل گئی تھی بیچ میں، دنیا بے جان پڑی تھی۔ بے شک بے شک جب سرکار واپس تشریف لائے، کائنات کی جان آپ ہے، پھر سے کائنات چل بے رہی ہے۔ شک بے شک بے شک 23 سال تو رب کی بارگاہ خاص میں رہے، جبریل کے ساتھ جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، عذابوں کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا، عجائبات خلقت کو دیکھا۔ ایک عجیب خلقت، عجائب المعراج نام کی صدر الافاضل کی ایک کتاب ہے، اس میں سے ایک عجیب خلقت کا ذکر کر دیتا ہوں، بات آگے بڑھانا، سرکار کی سیرت پڑھنا ہے اپنے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ رف رف سے جبریل کے ساتھ جب میں جنت کی طرف جا رہا تھا دیکھنے کے لیے، ایک مخلوق دیکھا جس کے اوپر کا حصہ، ایک فرشتہ تھا، اوپر کا حصہ برف اور نیچے کا حصہ آگ۔ ایسی عجیب مخلوق ہوگی، اوپر کا حصہ برف کا اور نیچے کا حصہ آگ۔ اچھا آگ میں برف رکھ دو تو رہ جائے گی، پگھل جائے گی۔ اچھا برف پگھل جائے گی تو آگ بجھے گی کہ رہ جائے گی؟ مگر وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کر رکھا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ قربان ہو جاؤ سنی مسلمان، سبحان اللہ، سبحان اس کا کام کیا ہے؟ سرکار اس کو ملاحظہ فرمائے، اس کے بعد فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور، اس کو آپ کی امت کی مغفرت کی طلب کے لیے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ جب سے پیدا ہوا ہے اللہم اغفر لامت محمد، اس کی دعا، سبحان اللہ، دعا کر رہا ہے، اے اللہ امت محمد کو بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے؟ سرکار نے پوچھا تو جبریل نے عرض کیا حضور یہ جبری تسبیح پڑھ رہا ہے، اگر یہ تسبیح نہیں پڑھے گا تو اس کی برف پگھل جائے گی، اس کی آگ بجھ جائے گی، سبحان اللہ، یہ فنا ہو جائے گا۔ یہ مجبور ہے آپ کی امت کے لیے دعا کرنے پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محض آپ کی عزت و شان کے لیے ایسی ایسی مخلوقات پیدا کر رکھتا ہے۔ جب جبریل نے حضور کو یہ بتایا نا، اب جبریل سے حضور نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے جو میری امت کے لیے دعا کر رہا ہے؟ جبریل نے عرض کیا حضور آپ کی امت کے علماء کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان چیٹیاں دعا کرتی ہیں۔ اللہ۔ جو آپ کے دین کی خدمت میں لگے لوگ ہیں، دین کی خدمت کو معمولی چیز مت سمجھو، جو دین کی خدمت میں لگے لوگ ہیں، ہواؤں میں اڑتے پرندے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، آسمانوں کے فرشتے مقربین بارگاہ ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا ہی ہے، آپ کی تکریم و شان کے لیے، جو آپ کی شان کے لیے لگے ہیں ان کی شان بڑھانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدت وہاں دراز گزار کر واپس تشریف لائے، پھر واپس اسی راستے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے وہی سواری، پھر اسی سواری سے مکہ مکرمہ، پھر راستے میں قریش کا وہ قافلہ، اس قافلے کے اوپر سے آپ کی سواری کا سائز سے گزرا، اس قافلے کے گھوڑوں کا پھر سے بھٹکنا، آپ آئے اور آرام فرمائے۔ صبح ہوئی، آپ نے ذکر کیا کہ رات میں مکہ سے لے کر کے وہاں تک، وہاں سے عرش معلیٰ تک، لا مکہ تک سیر کر کے آیا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، جس نے مانا وہ صدیق اکبر کہلایا، جس نے نہیں مانا وہ جاہل اکبر کہلایا، ابو جہل کہلایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو بتایا، لوگ جمع ہو گئے سننے کے لیے۔ ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کو لگا کہ آج تو محمد نے بہت بڑا بلندر کر دیا ہے، سبحان اللہ، آج تو ہم گھیر لیں گے۔ وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ راستے میں تھے ابو بکر، کہیں گئے ہوئے تھے، آ رہے تھے، راستے میں پکڑ کے ابو جہل نے کہا کیوں ابو بکر تم نے کچھ سنا؟ بولے کیا؟ آج تو تمہارے صاحب نے کہا ہے کہ راتوں رات بیت المقدس گئے، وہاں سے عرش اعظم گئے، اللہ کو دیکھ کر کے آئے۔ ابو بکر کی بات سنو، ابو بکر سبحان اللہ، نے کہا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے صاحب نے کہا ہے میں تسلیم کرتا ہوں، وہ صحیح کہا سبحان اللہ، آئے۔ حضور سے پوچھا، حضور نے فرمایا ہاں ایسا۔ جب تک قریش کے لوگ جمع ہو گئے مسجد حرام میں، حضور کو بلایا گیا کہ اگر آپ دیکھ کے آئے ہیں تو بتاؤ۔ اب وہاں دیکھ کے کیا پوچھ رہے تھے بتا معلوم ہے؟ یہ بھی بخاری میں ہے، ہاں یہ معراج شریف کا انکار کرنے والے شیاطین بخاری پڑھتے ہیں، اور بخاری میں یہ واقعہ پورا موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے آقا سے مکہ کے مشرکین پوچھ رہے اچھا آپ بیت المقدس گئے، اچھا اس کے داہنی دیوار میں کتنے طاق ہیں؟ اب بتاؤ جہاں آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک العزم مرسلین اعظام انبیاء کرام موجود ہوں، وہاں اگر کوئی جائے گا تو ان حضرات کو نہیں دیکھ کر کے طاق گنتا پھرے گا؟ سوچیے، سوچنے کی چیز ہے۔ جبریل موجود ہے، آدم ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے،
तमाम अंबिया किराम है, इन हजरात को देखने के बजाय कोई ताकू को देखेगा, मगर अब जिसकी जहां तक पहुंच है वही तो पूछेगा। अब उन लोगों ने सवाल किया कि आप बताओ बैतुल मक़दिस के मस्जिद के दाहिने ताक में, दाहिनी दीवार में कितनी ताकें हैं? अब जाहिर बात है कि हुजूर तो ये सब चीज़ों की तरफ तवज्जो किए थे। एक घड़ी के लिए आपने आँख बंदी को खोल दिया, अल्लाह ने पर्दे हटा दिए। सुभान अल्लाह, बेशक। बैठे हैं मस्जिद हराम में, देख रहे हैं मस्जिद अक्सा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। कहाँ बैठे हैं? मस्जिद हराम। और देख कहाँ रहे हैं? हाँ, ये 2000 किलोमीटर आप देख रहे हैं। अब अगर वहां बैठ के यहाँ को देख ले तो किसी को तकलीफ क्यों हो गई? वो कुफ्फार सवाल कर रहे हैं कितने ताक? आप बता रहे 17 ताक। अच्छा इधर ये बताओ, आप बता दें क्योंकि आपकी नजरों के सामने वो हल्ला हो गया, ये क्या हो गया? अच्छा बोले आप बीच में जब तिजारत करने शाम गए थे तो शायद आप बैतुल मक़दिस भी गए होंगे। सरकार ने फरमाया मैं तब बैतुल मक़दिस नहीं गया था, आज रात गया था। हम क्या इकराम की इमामत करवा करके आया। और कोई निशानी? आपने फरमाया कुरैश का एक काफिला फलानी जगह पे है, मैं उनके ऊपर से गुजरा था, उनके घोड़े बिदके थे, वो फलाने दिन तक कुरैश का काफिला मक्का पहुंच जाएगा, तो मुझसे पूछ लेना। वाकई में जिस दिन के बारे में सरकार ने बताया वो काफिला उसी दिन मक्का पहुंचा। लोगों ने पूछा काफिले वालों से, काफिले वालों ने कहा हाँ हम पहचाने तो नहीं, लेकिन हमारे ऊपर से घोड़ा उड़ता हुआ निकला और हमने कुछ देर बाद देखा कि घोड़ा वापस उड़ता हुआ निकला, इससे हमारे घोड़े भी रखे। ये सब तस्दीकात अहले मक्का ने की। अच्छा कमाल देखो, मक्का के मुशरिकीन में से अक्सर ने जब ये बात सुनी ना, कबूल करने पे आ गया, बंद कर दो ना, क्या तकलीफ। मक्का के मुशरिकीन में से अक्सर ने ये बात सुनी, जिनके दिल मुहर शुदा हो गए थे वो बाकी रहे, बाकी के लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। मेराज शरीफ एक ऐसा मुअजिज़ा था, इसको देख करके काफी लोग इस्लाम में दाखिल हुए। आपने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमायत बढ़ी। अब इंशाअल्लाह हिजरत और बैअत अक़बा सानिया का जिक्र कल करेंगे। सलाम उम्मती